بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گڈ بائی مسٹر چپس وچ از ریٹن بائی جیمز ہلٹن۔ ہم ناول کے امپورٹنٹ ایونٹس کے ساتھ ساتھ ان کے ریلیونٹ کوسچنز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، جیسے کہ کوسچن ہو سکتا ہے ہاؤ ڈڈ کیتھرینز ڈیتھ افیکٹ مسٹر چپس، اور واٹ ور دا ایفیکٹس آف کیتھرینز ڈیتھ آن مسٹر چپس لائف اینڈ پرسنالٹی۔ پریویس ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے مسٹر چپس اور کیتھرین بریجز کی گریٹ گیبل پر میٹنگ ہوئی تھی اور کس طرح سے 1896 میں ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد کیتھرین نے مسٹر چپس کو کس طرح سے انفلوئنس کیا ان کی زندگی میں، اور ان کی پرسنالٹی میں کون کون سے پازیٹیو چینجز آئے، اور شادی کے 2 سال بعد 1898 میں کیتھرین کی ڈیتھ ہو گئی، اور جس طرح سے کیتھرین سے ان کی شادی نے ان کی پرسنالٹی اور زندگی کو متاثر کیا تھا، بالکل اسی طرح سے کیتھرین کی موت کے صدمے نے بھی ان کی زندگی پر بہت سے اثرات مرتب کیے۔ چپس نے سب سے پہلے تو اپنی رہائش گاہ چینج کر لی۔ پہلے وہ ایک کشادہ اپارٹمنٹ میں رہنے لگے تھے، اب وہ دوبارہ سے اپنے پرانے والے بیچلر کوارٹر میں شفٹ ہو گئے۔ چپس کو ہاؤس ماسٹر یعنی کہہ لیں کہ ہاسٹل کا انچارج بنایا گیا تھا۔ اب چپس جو ہے یہ اپنی ہاؤس ماسٹرشپ کو چھوڑ دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا غم کی وجہ سے وہ اپنے کام کو اچھے سے کر نہیں پائیں گے، لیکن ہیڈ ماسٹر نے انہیں قائل کر لیا کہ انہیں ہاؤس ماسٹرشپ نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے وہ صدمے سے جلد سنبھل جائیں گے۔ بعد میں وہ اپنے اس فیصلے پر خوش تھے کہ انہوں نے اپنا کام کم نہیں کیا، ورک لوڈ کم نہیں کیا، کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے انہیں تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی، اور دکھ نے بھی ان کی زندگی میں اسی طرح سے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا تھا جس طرح کی شادی نے۔ وہ ڈسپلن جس کے بارے میں کبھی مسٹر ویدربی نے انہیں ایڈوائز کیا تھا کہ انہیں اسٹرکٹ بیہیویئر اپنانا ہوگا اپنا ڈسپلن امپروو کرنے کے لیے، میلبری پبلک اسکول میں اپنے ڈسپلن کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد وہ ڈسپلن بہت امپروو ہو چکا تھا، اگرچہ کہ اب وہ بہت ہارش اور اسٹرکٹ قسم کے ٹیچر نہیں رہے تھے۔ اب وہ اپنے کام کے بارے میں اور اپنی ورتھ کے اور ویلیو کے بارے میں بالکل بھی کنفیوزڈ یا انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں تھے۔ جیسے کیتھرین سے ملنے سے پہلے وہ خود کو تھوڑا سا کمتر تصور کرتے تھے کہ شاید میں اتنا اہم نہیں ہوں، میری ڈگری اچھی نہیں ہے، میرا کام اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو چکے تھے۔ اب وہ کیتھرین کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے تھے، پہلے کی طرح کنزرویٹو نہیں تھے، اور وہ کسی بھی معاملے کو حل کرنے سے پہلے، جیسے کہ اگر بچے جھگڑا لے کے ان کے پاس آئے ہیں تو وہ امیجن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر میری وائف یہاں پہ ہوتی تو وہ اس سلسلے میں مجھے کیا مشورہ دیتی، کیا سجیسٹ کرتی، اور پھر اس کے اکارڈنگلی ہی اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرتے تھے۔ کیتھرین نے ان کی پرسنالٹی میں ایک سکون اور ایک بیلنس کریٹ کر دیا تھا۔ اب وہ بہت ہی بیلنسڈ اور پرسکون اور ایلیگنٹ پرسنالٹی بن گئے تھے۔ لیکن یہ صدمہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت شدید تھا کہ یکدم سے ان کے بال سفید ہونے لگے۔ وہ اپنی اپیرنس سے بہت کیئرلیس ہو گئے، مطلب اپنے لباس وغیرہ کی طرف ان کا دھیان نہیں رہا۔ وہ اپنا ٹیچرز والا گاؤن جو ہے وہ تب تک پہنتے تھے جب تک وہ بری طرح سے پھٹ نہیں جاتا تھا۔ ان کا گاؤن جو ہے وہ پورے اسکول میں ایک سبجیکٹ آف میمکری تھا، موکنگ اور جوکنگ کا ٹاپک تھا، یعنی بچے اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور چپس جو ہے اب یکدم سے بوڑھے دکھنے لگے تھے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ چپس اپنی ایج کے ڈیفرنٹ سٹیجز پر بروک فیلڈ میں کیا حیثیت رکھتے تھے۔ چپس جب 50 ایئرس کے ہو گئے، یعنی بروک فیلڈ میں نوکری کرتے انہیں 28 ایئرس ہو گئے، 28 سال، تو انہیں سٹاف کا موسٹ ریسپیکٹڈ اور پرومیننٹ پرسن کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ 60 سال کی عمر میں جب مزید 10 سال گزر، چپس نے بروک فیلڈ کو 22 ایئرس کی ایج میں جوائن کیا تھا جب وہ 22 سال کی تھے، اور اب 50 سال کے ہونے کے بعد جب انہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے 28 سال گزر چکے تھے تو وہ ڈوئن آف دا سٹاف تھے، یعنی کہ سٹاف کے سب سے سینئر اور ریسپیکٹڈ ممبر۔ 60 سال کی عمر میں جب انہیں وہاں پہ جاب کرتے ہوئے 38 ایئرس ہو گئے تھے تو وہ خود بروک فیلڈ ادارے جیسے بن چکے تھے، مطلب وہ بروک فیلڈ کی ہسٹری، ٹریڈیشنز کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے، اور لوگ ان کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرتے تھے جتنی کہ وہ بروک فیلڈ اسکول کی کرتے تھے۔ انہیں بروک فیلڈ کے ڈنرز میں گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے انوائٹ کیا جاتا تھا،
اور بروک فیلڈ کی ٹریڈیشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی میٹر ہوتا تھا تو چپس کو ایک جج کی، ایک عدالت کی حیثیت حاصل تھی اور زیادہ تر معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ چپس اور بروک فیلڈ میں بہت ساری سملیرٹیز تھیں۔ بالکل بروک فیلڈ ہی کی طرح چپس بھی اب ایک رسپیکٹیبل پرسن تھے، اگرچہ کہ بروک فیلڈ چپس سے بھی زیادہ شاندار تھا، کیونکہ بروک فیلڈ چپس سے بھی زیادہ قدیم تھا۔ دونوں کی ہی اچھی مورل ویلیوز تھیں اور دونوں ہی ٹریڈیشنز کی یعنی کہ روایات کی پاسداری کرتے تھے۔ تو پیپر میں آپ سے کچھ اس طرح سے سوال کیا جا سکتا ہے which things are similar between Mr. Chips and Brookfield اور how Mr. Chips and Brookfield are alike، یعنی Brookfield اور Mr. Chips کس طرح سے ملتے جلتے سے ہیں، ان میں کون سی باتیں جو ہیں وہ سملر ہیں، ایک جیسی ہیں۔ جس طرح سے بروک فیلڈ ایک اچھا لیکن سیکنڈ رینک کا سکول تھا، ایٹن اور ہیرو کی طرح فرسٹ رینک سکول کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا، اسی طرح سے مسٹر چپس بھی ایک بہت اچھے لیکن سیکنڈ رینک کے ٹیچر تھے، کیونکہ ان کی ڈگری جو تھی وہ میڈیوکر تھی، بہت ایکسیلنٹ یا آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہو سکتا ہے what was Chip's dream in his 20s اور what did Chips desire or wish when he joined Brookfield at 22 years of age۔ چپس نے جب 22 سال کی عمر میں بروک فیلڈ جوائن کیا تھا تو اس کی خواہش تھی کہ اسے بھی ہیڈ ماسٹرشپ ملے، یا پھر کم سے کم وہ سینئر ماسٹرشپ اس کو ملے، یا پھر وہ کسی فرسٹ کلاس اسکول میں جاب حاصل کر سکے۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ وہ کسی بھی فرسٹ کلاس اسکول میں موو نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ اس کی بروک فیلڈ کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ وہاں پہ خود کو بہت سیٹلڈ اور بہت زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہے، تو وہ اپنی نوکری بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ ناول کی فرسٹ ویڈیو میں ہم نے مسٹر رالسٹن کو ڈسکس کیا تھا، جو کہ بروک فیلڈ میں ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے آئے تھے، اور ناویلا میں یہ تیسرے نمبر پر آنے والے ہیڈ ماسٹر تھے۔ پہلے تھے مسٹر ویدربی، دوسرے تھے میلڈرم، اور تیسرے مسٹر رالسٹن تھے۔ مسٹر رالسٹن نے 1900 میں بروک فیلڈ کو جوائن کیا تھا اور ان کی ایج 37 ایئرس تھی۔ یہ ایک سائنس گریجویٹ تھے اور یہ بہت اسٹرکٹ ڈسپلن کو فالو کرتے تھے اور بہت ہی روتھ لیس یعنی کہ ظالم قسم کی شخصیت تھے، جو کہ سلیو ڈرائیونگ کرتے تھے، یعنی کہ اپنے کلیگ سے اور اپنے سب آرڈینیٹ سے یہ بالکل غلاموں والا سلوک کرتے تھے۔ مسٹر رالسٹن اور مسٹر چپس کے درمیان ایک جھگڑا ہوا تھا، جو کہ ناول کی ایک بہت ہی فیمس ایپیسوڈ ہے۔ رالسٹن سے ریلیٹڈ کئی طرح کے کوسچنز پیپر میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ what type of person was Ralston، اور write a few lines on Ralston، اور what was the conflict between Ralston اور Mr. Chips، what were views of Mr. Ralston about Mr. Chips، did Mr. Chips like Mr. Ralston، what was the reaction of people after the row between Mr. Ralston and Mr. Chips، یعنی کہ رالسٹن کی شخصیت کے بارے میں، اس کی اپیرنس کے بارے میں، اس کے بیہیویئر اور آئیڈیاز کے بارے میں، اور یہ کہ جب اس نے مسٹر چپس کی انسلٹ کی تو اس کے بعد لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا۔ تو یہ سارے کوسچن جو ہے وہ پیپر میں آ سکتے ہیں۔ تو مسٹر رالسٹن اور مسٹر چپس کے درمیان بہت کولڈ ٹائپ کا ایک کنیکشن تھا، یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے تھے۔ مسٹر چپس رالسٹن کو لائک نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ رالسٹن جو ہے وہ ایک فیکٹری کی طرح بروک فیلڈ کو چلا رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ سٹوڈنٹس کو مشینز اور روبوٹس کی طرح پریپیئر کر رہے ہیں، ان کو سنوبش کلچر سکھا رہے ہیں، اپر کلاس کا غرور اور فضول خرچی، اور وہ ایتھکس نہیں سکھا رہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا بیہیویئر بھی کوئی بہت پولائٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ڈس لائک کرنے کے باوجود چپس جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری لویلٹی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس کو سرو کرتے تھے، اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے تھے، کیونکہ وہ ادارے کے ساتھ یعنی بروک فیلڈ کے ساتھ بہت سنسیئر تھے اور بہت عرصے سے اٹیچ تھے۔ چپس کو رالسٹن نے ایک دن اپنے آفس میں بلایا اور اس نے چپس سے کہا کہ آپ کے ٹیچنگ میتھڈز جو ہیں وہ بہت ہی پرانے ہیں اور آپ بہت لیزی ہیں، اور آپ کی جو پرسنل ہیبٹس ہیں وہ بے ڈھنگی ہیں، مطلب وہ اچھی نہیں ہیں، ڈیسنٹ نہیں ہیں۔ اور وہ چپس سے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پھٹا ہوا گاؤن ہے
یہ اسکول میں ایک سبجیکٹ آف موکری اور جوکنگ ہے، یعنی کہ بچے جو ہیں اس سے ریلیٹڈ جوکس بناتے ہیں اور آپ کی نقل اتارتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنی اپیرنس کا خیال نہیں رکھتے، اسی وجہ سے وہ چپس کی ہیبٹس کو سلوونلی یعنی کہ بے کہہ رہا تھا۔ رالسٹن نے چپس پر الزام لگایا کہ میری انسٹرکشنز کو آپ نے جان بوجھ کر اگنور کیا، یہ ڈس اوبیڈینس ہے، تو آپ نے میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ نیو پروننسیشن کے ساتھ لیٹن اور گریک پڑھائیں گے، جبکہ آپ ابھی تک پرانی پروننسیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ اور رالسٹن نے انہیں کہا کہ اب انہیں ریٹائر ہو جانا چاہیے، وہ گورنر سے بات کر کے انہیں اچھی پینشن دلوا دیں گے، اور یہ کہ ان کی رائے الگ ہے اور مسٹر چپس کی رائے الگ ہے، اور مسٹر چپس جو ہیں وہ ان کی اوپینین کا بالکل بھی احترام نہیں کرتے۔ مسٹر چپس نے ریٹائرمنٹ لینے سے صاف انکار کر دیا، اور اس کے بعد ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا اور ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ رالسٹن کے آفس کے باہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رالسٹن سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا، اسے سارا جھگڑا سنا، اور اس بچے نے اپنے والدین کو بھی گھر خط میں لکھا اور باقی لوگوں کو بھی بتایا کہ رالسٹن نے مسٹر چپس کی انسلٹ کی ہے۔ رالسٹن نے کہا کہ وہ بروک فیلڈ کو ایک اپ ٹو ڈیٹ یعنی ماڈرن سکول بنانا چاہتا ہے۔ کلاسیکل لینگویجز آپ پڑھائیں، اگرچہ کہ یہ ڈیڈ لینگویجز ہیں۔ ڈیڈ لینگویجز مطلب جب دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہوتی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ڈیڈ لینگویجز کو آپ ڈیڈ ٹیچنگ سٹائل میں پڑھائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اسے ماڈرن ٹیچنگ سٹائل میں پڑھائیں۔ کوسچن ہو سکتا ہے ہاؤ ڈیڈ مسٹر چپس ڈیفینڈڈ ہمسیلف بفور رالسٹن، اور ہاؤ ڈیڈ چپس ریسپونڈڈ ٹو رالسٹنز ایلیگیشنز۔ رالسٹن نے جو الزامات لگائے تو چپس نے ان کا کیا جواب دیا۔ رالسٹن نے اپنی اولڈ پروننسیشن کے بارے میں کہا کہ میرے جو لیسنز ہیں جو میں پڑھاتا ہوں اور میری جو پروننسیشن ہے یہ مسٹر ویدربی نے اپروو کی تھی جو آپ کے سینئرز ہیں۔ تو اس کے جواب میں رالسٹن کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ ماضی میں بہت زیادہ جیتے ہیں، آپ حال میں نہیں جی رہے، اور اتنی زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں جو ہیں آپ ابھی بھی ان سے چپکے ہوئے، آپ انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ پھر وہ چپس سے دوبارہ کہتا ہے کہ آپ کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، لیکن چپس جو ہے وہ اس کی اس آفر کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رالسٹن کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ مسٹر چپس کا کیا سٹیٹس ہے بروک فیلڈ میں، اور یہ کہ وہ کوئی آرڈنری ٹیچر نہیں ہے۔ بروک فیلڈ کے جو اکثر گورنرز ہیں وہ بھی چپس کے اسٹوڈنٹس تھے، اور چپس کی لوگ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے۔ جب یہ خبر پھیلی کہ مسٹر چپس سے جبراً استعفیٰ لیا جا رہا ہے اور رالسٹن نے ان کی انسلٹ کی ہے، تو رالسٹن کو توقع نہیں تھی کہ اتنا شدید قسم کا ری ایکشن سامنے آئے گا۔ بچے، ان کے پیرنٹس، ٹیچر، سب لوگ رالسٹن کے خلاف ہو گئے۔ ٹیچرز تو ویسے بھی رالسٹن کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اب وہ چپس کو اپنا ہیرو ماننے لگے کہ کوئی تو ہے جو رالسٹن کے سامنے کھڑا ہو کے اس کے خلاف بول سکتا ہے۔ گورنرز میں سے ایک گورنر جو ہے جو کہ چپس کا اولڈ اسٹوڈنٹ تھا، وہ مسٹر چپس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم لوگ بھی رالسٹن کو پسند نہیں کرتے، آپ کو ریٹائر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سارے گورنرز آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ جتنا عرصہ چاہیں بروک فیلڈ میں جاب کر سکتے ہیں۔ اور وہ آنے کے بعد جو ہے رالسٹن سے ملا تک نہیں۔ اب رالسٹن نے یہ سب دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ مسٹر چپس کو وہاں سے نکال نہیں سکتا۔ اس کے بعد 1911 میں رالسٹن کو ایک اور بہتر اپرچونٹی ملی، ایک فرسٹ کلاس اسکول کی ہیڈشپ آفر ہوئی اور اس نے بروک فیلڈ کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد اگلا امپورٹنٹ ایونٹ ہے چپس کی ریٹائرمنٹ۔ چپس نے بروک فیلڈ سے 2 دفعہ ریٹائرمنٹ لی۔ اس کی فرسٹ ریٹائرمنٹ 1913 کو ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں رالسٹن کی باتیں بھی موجود تھیں، اور اس کے علاوہ 1913 میں سردی کی وجہ سے چپس کو برونکائٹس کی بیماری ہو گئی، یعنی نزلہ زکام کے ساتھ پھیپھڑوں کی سوزش، جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف، اور وہ پوری کی پوری ونٹر ٹرم میں چھٹی پر رہا۔ اس کے بعد اس نے 65 ایئرز کی ایج میں فیصلہ کیا کہ مجھے ریٹائر ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اگر آپ اپنے حصے کا کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے تو اس طرح سے نوکری کے ساتھ منسلک رہنا ناانصافی ہے۔ So there may be a question in exam, when and why Chips got retired, or write a note on Chips' retirement.
چپس کی فیئرویل سپیچ بھی کافی فیمس ایپیسوڈ ہے اس ناولہ کی. اس سے ریلیونٹ کوسچن بھی پیپر میں آ سکتا ہے کہ چپس نے اپنی فیئرویل سپیچ میں کیا کہا تھا. تو چپس جو تھا ایز اے ٹیچر اس نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیجیکٹڈ تھاٹ سے بچایا، یعنی کہ کبھی بھی افسردہ کر دینے والے اور منفی خیالات ان کے سامنے اس نے پیش نہیں کیے. اسی وجہ سے اگرچہ کہ یہ سپیچ اس کی گڈ بائی سپیچ تھی، فیئرویل سپیچ تھی، لیکن پھر بھی اس میں بہت سارے جوکس تھے اور بہت سارے مورل آئیڈیاز تھے. چپس کیونکہ کلاسیکل لینگویج کے استاد رہے تھے تو ان کی فیئرویل سپیچ میں انہوں نے بہت سارے لیٹن کوٹیشنز بھی یوز کیے، لاطینی زبان کی کوٹیشنز. اور اس کے علاوہ انہوں نے اسکول کی ٹیم کے کیپٹن کا بھی ایک ریفرنس دیا، کیونکہ اسکول کی ٹیم کے کیپٹن نے چپس کو دعوت دی تھی فیئرویل سپیچ کے لیے اور ان کا انٹروڈکشن پیش کیا تھا. تو چپس نے کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ ایگزیجریشن سے کام لیا ہے. اس کے بعد چپس نے ماضی کی یادوں کو دہرایا کہ بروک فیلڈ میں ایز اے ٹیچر اتنا عرصہ گزارتے ہوئے کون کون سے اہم واقعات وہاں پہ ہوئے. چپس نے بروک فیلڈ میں آنے والی فرسٹ بائی سائیکل کا ذکر کیا. اس کے علاوہ لیمپ بوائے کا ذکر کیا کہ جب بجلی نہیں ہوا کرتی تھی تو شام کے وقت اندھیرا ہونے سے پہلے اسکول کا ایک ملازم ہوا کرتا تھا جو کہ لینٹرنز کی تھریڈ جو تھا، بتیاں وغیرہ وکس، اس کو کاٹتا تھا اور ان میں تیل وغیرہ ڈالتا تھا، تو اس لڑکے کو لیمپ بوائے کہا جاتا تھا. اس کے علاوہ چپس نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ جب 7 ہفتے تک مسلسل برف پڑتی رہی تھی اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جرمن میزلز نام کی بیماری کی وجہ سے پورے کا پورا اسکول جو ہے وہ بیمار پڑ گیا تھا. بہت بڑی تعداد میں بچے جو تھے وہ بیمار ہو گئے تھے، تو اسکول کے بڑا کمرہ جو ہے اس کو ایک ہاسپٹل وارڈ کی شکل دینی پڑی تھی. اس کے علاوہ میفکنگ نائٹ سیلیبریٹ کرتے ہوئے انہوں نے آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کیمپ کو آگ لگ گئی تھی اور پھر فائر بریگیڈ کو بلانا پڑا تھا. اور فائر بریگیڈ کے لوگ بھی کیونکہ سیلیبریشن کر رہے تھے تو وہ سب ڈرنک تھے، تو وہ بہت ٹیریبل کنڈیشن میں تھے، ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی. تو یہ سارا ایونٹ جو ہے وہ بہت ہی فنی تھا. اپنی سپیچ کے اینڈ پہ اس نے کہا کہ تھنک آف می سم ٹائم ایز آئی شیل سرٹنلی تھنک آف یو، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ مجھے یاد رکھیں، لیکن کبھی کبھی میرے بارے میں ضرور سوچیے گا، کیونکہ میں بھی یقیناً آپ کے بارے میں سوچا کروں گا. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نے بروک فیلڈ میں 43 ایئرز سرو کیا ہے اور یہ پورا عرصہ میں یہاں پر بہت ہی خوش اور مطمئن رہا ہوں. چپس کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایک چیک، ایک رائٹنگ ڈیسک اور ایک کلاک گفٹ میں دیا گیا تھا. تو اکثر یہ کوسچن بھی آتا ہے پیپر میں کہ وٹ ور دا تھنگس which were presented to چپس on his retirement. اس کے بعد چپس کی ریٹائرڈ لائف کا ذکر ہے ناولہ میں کہ وہ کس قسم کی ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے. تو مسٹر چپس ریٹائرمنٹ کے بعد سڑک پار مسز وکٹ کے گھر پہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگے، یعنی ان کے گھر کا ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور وہاں پر وہ بہت ہی پیسفل لائف سپینڈ کر رہے تھے. ان کو کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں تھی، مطلب ان کی پینشن وغیرہ سفیشینٹ تھی، وہ جو چاہتے تھے افورڈ کر سکتے تھے اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خود کو مصروف رکھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، آرٹیکلز لکھتے تھے اور لیٹرز لکھتے تھے اور نئے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو چائے پر بلاتے تھے اور ان کو سرو کرتے تھے. ایگزام میں مسٹر چپس کی فائنینشیل کنڈیشن کے بارے میں بھی کوسچن آ جاتا ہے. واٹ واز فائنینشیل کنڈیشن آف مسٹر چپس آفٹر ریٹائرمنٹ؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن جو تھی وہ اچھی تھی. اٹ واز گڈ، ہی کوڈ افورڈ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ہی وانٹیڈ. نیکسٹ کوسچن جو اکثر ایگزام میں آتا ہے وہ ہے ہاؤ ڈیڈ چپس میئر ہز ٹائم اور ہاؤ ڈیڈ چپس اسپینڈ ہز ٹائم آفٹر ریٹائرمنٹ. تو اس کا جواب ہے جی چپس میئرڈ ٹائم لائک سم اولڈ سی کیپٹن بائی دا سگنلز آف دا پاسٹ. یعنی چپس اپنے ماضی سے اتنے زیادہ اٹیچ تھے کہ وہ اپنے حال کو ماضی کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ گزار رہے تھے. یعنی بروک فیلڈ اسکول میں کس وقت جو ہے وہ بیل بجتی ہے اسمبلی کی، وہاں پہ بورڈنگ ہاؤس میں بچے کھانا کس وقت کھا رہے ہیں، تو جس ٹائم وہاں پہ پریپ کے لیے گھنٹی بج رہی ہے اس وقت کی شام کی چائے پی رہے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کیا ہوا تھا کہ اسکول کی گھنٹیوں کے ساتھ جو ہے نا ان کا ٹائم ٹیبل ایڈجسٹ تھا اور بروک فیلڈ اسکول کی بیل کو وہ فالو کرتے تھے.
تو ناول میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ملک کے سٹینڈرڈ ٹائم سے زیادہ وہ بروک فیلڈ کے ٹائم کو ویلیو دیتے تھے اور بروک فیلڈ کے وقت کی پابندی کرتے تھے۔ اگر موسم معتدل ہوتا، مطلب زیادہ نہ گرمی نہ سردی، تو چپس جو ہے وہ اسکول کے پلینگ فیلڈز میں واک کے لیے چلے جاتے، وہاں کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ ہیلو ہائی کرتے تھے۔ اور اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی، کیونکہ چپس کو ٹھنڈ سوٹ نہیں کرتی تھی، وہ بیمار پڑ جاتے تھے، تو وہ سارا وقت جو ہے وہ آتش دان کے سامنے بیٹھے رہتے، آگ سینکتے رہتے، اونگتے رہتے اور اپنے ماضی کی یادوں میں کھوئے رہتے۔ اس کے علاوہ مسٹر چپس بروک فیلڈ کی ڈائریکٹری کے نئے ایڈیشن کی ایڈیٹنگ میں خود کو مصروف رکھتے تھے۔ وہ مختلف اخباروں کے لیے آرٹیکلز لکھتے تھے اور زیادہ وقت جو ہے وہ ڈیٹیکٹیو ناولز پڑھتے رہتے تھے۔ چپس اپنی ریٹائرڈ لائف میں اکثر نئے بچوں اور ماسٹرز کو چائے پر بھی بلایا کرتے تھے۔ وہ بروک فیلڈ میں ہونے والے میچز دیکھنے کے لیے جاتے تھے، سال میں ایک دفعہ اسکول کے ہیڈ کے ساتھ ڈنر کرتے تھے اور اکثر اپنے پاس کولیگز کو اور جاننے والوں کو خطوط لکھا کرتے تھے۔ تو ایگزام میں جب کوسچن آتا ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ چپس کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں، تو یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ آنسر میں شامل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن may be write a note on the room where Mr. Chips was living, or what type of room it was where Mr. Chips was living at Mrs. Wickett's house. تو کمرے کی ڈسکرپشن آپ نے دینی ہے کہ کمرہ کیسا تھا مسز وکٹ کے گھر کا جہاں پہ مسٹر چپس رہ رہے تھے۔ اگرچہ کہ مسز وکٹ کا پورا گھر خوبصورت نہیں تھا، اٹ واز اگلی اینڈ پریٹینشیس، عجیب بناوٹی سا گھٹیا سی سجاوٹ والا تھا، لیکن جو روم مسٹر چپس کو ملا تھا وہ اگرچہ کہ چھوٹا تھا لیکن کمفرٹیبل تھا اور روشن تھا، اور اس کو اسکول ماسٹرلی ٹیسٹ کے اکارڈنگلی فرنش کیا گیا تھا، یعنی جیسے کہ اسکول ماسٹرز کو جو چیزیں پسند ہوتی ہیں نا ان کے مطابق سجایا گیا تھا۔ اس میں کچھ کتابوں کی الماریاں تھیں، سپورٹنگ ٹرافیز تھیں، اور ایک مینٹل پیس تھا، یعنی کہ ایک ایسی جگہ الماری جہاں پر کہ بچوں کے دیے ہوئے کارڈز وغیرہ پڑے ہوئے تھے، اور ایک ٹرکی کارپٹ تھا اور بڑی بڑی ایزی چیئرز تھیں۔ ایک اور کوسچن جو اکثر پیپر میں آتا ہے وہ ہے what were the memories which haunt Mr. Chips؟ تو کیتھرین کی کون کون سی یادیں تھیں جن میں مسٹر چپس کھویا رہتا تھا، اور ڈسکس مسٹر چپس پاس میموریز ریلیونٹ ٹو کیتھرین ویجز۔ تو چپس جو ہے وہ کیتھرین کو اسکول کوریڈورز میں بھاگتے ہوئے ویژولائز کرتے تھے، یعنی تصور کی آنکھ سے کہ کیتھرین جب یہاں ہوتی تھی تو وہ کس طرح سے یہ پتھر کے فرش لگے ہوئے جو راہداریاں ان میں بھاگا کرتی تھی، کس طرح سے جب وہ ایسیز بچوں کے لکھے ہوئے چیک کرتے تھے اور ان میں کوئی فنی سی مسٹیک ہوتی تھی تو اس پر ہنسا کرتی تھی۔ اور یہ ہے کہ چپس ویژولائز کرتے تھے، یاد کرتے تھے کہ کس طرح سے جب وہ انہیں ایڈوائز کر رہی ہوتی تھی کسی چیز کے بارے میں تو وہ کیسی لگتی تھی۔ اور کیتھرین جو ہے وہ ایک اچھی میوزیشین بھی تھی، تو موزارٹ ٹرائیو نام کا ایک بینڈ، مطلب جس میں 3 میوزیکل انسٹرومنٹس ایک ساتھ بجائے جاتے ہیں، اس میوزیکل کنسرٹ میں بھی اکثر حصہ لیا کرتی تھی۔ 1914 میں ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوئی تھی، اور پیپر میں اکثر کوسچن آ جاتا ہے کہ جنگ عظیم اول کے دوران بروک فیلڈ نے کیا خدمات سر انجام دی۔ تو بروک فیلڈ کے بہت سارے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ میدان جنگ میں گئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کیں۔ اس کے علاوہ ملٹری کیمپس سیٹ اپ ہو گئے بروک فیلڈ کے قریب، وہاں پہ سپاہی ٹریننگ لیتے تھے۔ بروک فیلڈ کے جو پلینگ فیلڈز ہیں ان کو اپنے وہ ٹریننگ کیمپس کے طور پر یوز کرتے تھے۔ ورلڈ وار 1 کے دوران بروک فیلڈ کے ہیڈ ماسٹر مسٹر چیٹریز تھے، جن کے بارے میں ڈیٹیل ہم نے کریکٹرز اور انٹروڈکشن والی ویڈیو میں ڈسکس کی ہے۔ تو مسٹر چیٹریز جو تھے وہ ڈائبٹک پیشنٹ تھے، اور کیونکہ بروک فیلڈ کے زیادہ تر ماسٹر جو تھے وہ جنگ میں بروک فیلڈ چھوڑ کے جا چکے تھے، سٹاف کی کمی تھی، ڈسپلن کے بہت سارے ایشوز تھے، کیونکہ جو نئے ماسٹرز آ رہے تھے وہ ان ایکسپیرینس تھے۔ تو مسٹر چیٹریز کافی پریشان تھے، اور وہ ایک شام مسٹر چپس کے پاس گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ بروک فیلڈ کو دوبارہ جوائن کر لیں۔ میں آپ کے ذمہ کوئی بہت بھاری بھرکم کام نہیں لگاؤں گا، بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا، لیکن آپ کا تجربہ جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرے گا، مجھے مورل سپورٹ ملے گی، تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہیں
وہ ڈیوٹیز آپ لے سکتے ہیں. تو مسٹر چپس جو ہے وہ چٹریز کی ریکویسٹ کرنے پر 1916 میں واپس بروک فیلڈ چلے گئے اور وہ اسکول کے افیئرس کو چلانے میں چٹریز کی مدد کرنے لگے. اسی دوران جو ہے وہ چٹریز کی ڈیتھ ہو گئی اور بروک فیلڈ کا ایکٹنگ ہیڈ بنا دیا گیا مسٹر چپس کو ہسٹری میں دوسری دفعہ. یعنی پہلی دفعہ مسٹر رالسٹن کے آنے سے پہلے جب میلڈرم کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت چپس کو ایکٹنگ ہیڈ بنایا گیا تھا، اور دوسری دفعہ چٹریز کی ڈیتھ کے بعد مسٹر چپس کو ایکٹنگ ہیڈ بنایا گیا ہے. تو یہ کوسچن بھی ہو سکتا ہے کہ مسٹر چپس کو کب اور کتنی دفعہ ہیڈ بنایا گیا بروک فیلڈ اسکول کا. تو 2 دفعہ ہے، میلڈرم کی موت کے بعد اور مسٹر چٹریز کی موت کے بعد. اس کے بعد جو ہے بروک فیلڈ کے جو گورنرز ہیں ان سے چپس نے کہا کہ میں پرماننٹ ہیڈشپ بالکل نہیں لوں گا، آپ جو ہے کوئی نیا ہیڈ اپوائنٹ کریں، میں صرف ایکٹنگ ہیڈ کے طور پر ہی کام کروں گا جب تک کہ آپ کو نیا ہیڈ نہیں مل جاتا. ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ جو کہ چپس کو ایک بہت ہی کریجیس پرسن کے طور پر، ایک بہت ہی بہادر شخص کے طور پر پریزنٹ کرتا ہے، وہ ہے ورلڈ وار 1 کے دوران جب بروک فیلڈ پر بمبارمنٹ کی گئی. بروک فیلڈ کے ارد گرد تقریباً 5 بم گرتے ہیں. اس وقت کلاسز چل رہی تھیں اور مسٹر چپس بھی جو ہے وہ کلاس پڑھا رہے تھے. تو مسٹر چپس کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت ہی انکنونشنل تھا. وہ بالکل گھبرائے نہیں اور بچوں کو بھی انہوں نے پریشان نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کا جو مورال تھا اس کو ہائی رکھا، ان کو انکریج کیا اور ان سے کہا کہ اگر اس جنگ کے دوران انٹرپشن ہمارا مقدر ہے، یعنی کہ اگر ہم نے مر ہی جانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جس وقت جو ہے ہم ختم ہوں تو اس وقت ہم کوئی مفید کام کر رہے ہیں. تو مفید کام پڑھائی سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے وہ پڑھنا ہے اور اپنے لیکچر کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور چیزوں کی اہمیت کا اندازہ آپ ان کے شور سے نہیں لگا سکتے کہ جو چیز جتنا زیادہ شور پیدا کرے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. مطلب بمباری سے شور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ بہت زیادہ اہم ہے یا خوفناک ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ نیسیسری ہے. تو چپس نے ایز یوزول جو ہے وہ اپنا لیکچر ڈیلیور کیا، بلکہ بچوں کو بھی اس لیکچر میں انگیج رکھا، اور اگلی صبح اس ایونٹ کو بہت ہی اچھے انداز میں اسکول میں بیان کیا گیا اور چپس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. ایک کوسچن اینڈ آف وار پہ بروک فیلڈ میں ہونے والی سیلیبریشن سے ریلیٹڈ ہے. ہاؤ ڈیڈ بروک فیلڈ سیلیبریٹ اینڈ آف وار؟ تو جنگ عظیم اول جو تھی وہ 1918 میں ختم ہو گئی 11 نومبر کو، اور 11 نومبر کو جب جنگ ختم ہوئی تو بروک فیلڈ میں ہالیڈے کا اعلان کیا گیا اور کچن سٹاف سے ریکویسٹ کی گئی کہ جتنا راشن اس وقت اسکول میں موجود ہے، کیونکہ جنگ کی وجہ سے راشن کی سپلائی کم تھی، اسی راشن میں ایک اچھا سا کھانا بچوں کے لیے پریپیئر کیا جائے. اور ڈائننگ ہال میں بچے انجوائے کر رہے تھے اس فیسٹ کو، گا رہے تھے، ہوٹنگ کر رہے تھے. جس وقت چپس جو ہے وہ وہاں پہ آتے ہیں، بچوں کو لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی اسپیچ ڈیلیور کریں گے، وہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، لیکن چپس جو ہے وہ صرف بچوں کو دیکھ کے اسمائل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. 11 نومبر 1918 کو جس وقت بروک فیلڈ میں اینڈ آف وار کی سیلیبریشن چل رہی تھی اور چپس جو ہے وہ میدان میں سے گزر کر ڈائننگ ہال میں پہنچے تو انہیں ٹھنڈ لگ گئی، کیونکہ یہ بہت زیادہ فوگی ڈے تھا، بہت زیادہ دھند تھی اور ٹھنڈ تھی. انہیں دوبارہ سے برونکائٹس ہو گیا، یعنی کہ ان کے پھیپھڑوں میں سویلنگ، نزلہ، زکام اور سانس کی تکلیف، اور اس کے بعد وہ کرسمس کے اینڈ تک بھی وہ بیمار رہے. کرسمس جو ہوتا ہے وہ دسمبر میں ہوتا ہے، مطلب اس کے بعد وہ مہینہ اور بیمار رہے، اور چپس نے 11 نومبر کو ہی اپنا استعفیٰ جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز کو بھجوا دیا تھا. تو فرسٹ ٹائم چپس جو تھے وہ 1913 میں ریٹائر ہوئے تھے اور ری جوائن 1916 میں کرنے کے بعد 1918 میں دوبارہ سے انہوں نے ڈیزائن کر دیا. جی what were 2 things چپس had never done in his life؟ کون سی وہ چیزیں تھیں جو چپس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کی؟ چپس نے کبھی ایئر ٹریول نہیں کیا، ہوائی جہاز میں سفر نہیں کیا، اور اس کے علاوہ چپس کبھی کسی تھیٹر میں نہیں گیا جس کو ٹاکی شو بولا گیا ہے ناولا میں. تو یہ 2 کام تھے جو چپس نے کبھی نہیں کیا. اس ناولا کا لاسٹ اور کافی امپورٹنٹ ایونٹ ہے چپس کی لائف کا لاسٹ ڈے، چپس کا ڈیتھ سین، لن فورڈ کا وزٹ. تو کئی طرح سے کوسچن آتا ہے پیپر میں، ہو واز لن فورڈ؟ لن فورڈ کون تھا؟
اور ہاؤ اینڈ وین مسٹر چپس ڈائٹ، مسٹر چپس کب اور کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو جو چپس کی لائف کا لاسٹ ڈے تھا اس دن مسز وکٹ جو تھیں وہ اپنے کچھ ریلیٹیو سے ملنے کے لیے چلی گئیں، جس کی وجہ سے چپس گھر پر بالکل اکیلے تھے۔ مسز وکٹ ان کے لیے جو ہے وہ چائے کا سامان ریڈی کر کے ٹیبل پر چھوڑ گئیں تاکہ اگر کوئی ملنے کے لیے آئے تو مسٹر چپس کو جو ہے خود سے کچھ نہ کرنا پڑے۔ اس دن بہت شدید ٹھنڈ تھی جس کی وجہ سے چپس کو توقع تھی کہ کوئی بھی وزٹر نہیں آئے گا، لیکن دروازے کی گھنٹی بجی۔ جب چپس نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک چھوٹا لڑکا کھڑا تھا بروک فیلڈ کی یونیفارم میں، جس نے کہا کہ میرا نام لن فورڈ ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ مسٹر چپس مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایکچولی یہ بچوں کا ایک بہت پرانا جوک تھا، وہ اکثر نئے آنے والے بچوں کو اسی طرح سے بیوقوف بنا کے چپس کے گھر پر بھیج دیا کرتے تھے، لیکن چپس نے اس بچے کو مایوس نہیں کیا کہ نہیں میں نے تمہیں نہیں بلایا، بلکہ اس کی بجائے چپس نے کہا ہاں بالکل میں ہی مسٹر چپس ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لن فورڈ کافی گھبرایا ہوا اور خوفزدہ تھا۔ لن فورڈ کیونکہ بروک فیلڈ میں ابھی نیا نیا آیا تھا، اس وجہ سے وہ بروک فیلڈ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا، تو چپس نے بروک فیلڈ سے ریلیٹڈ اپنا ایکسپیرینس لن فورڈ سے شیئر کیا اور اسے بتایا کہ بروک فیلڈ ایک بہت ہی شاندار جگہ ہے، جب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے لن فورڈ کو بتایا کہ وہ کب اور کیسے بروک فیلڈ میں آئے اور یہ کہ وہ بھی کتنے خوفزدہ تھے، اور پھر انہوں نے اپنی فرسٹ کلاس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ لن فورڈ کے ساتھ شیئر کیا۔ لن فورڈ کے وزٹ سے ریلیٹڈ ایک اور بھی اہم کوسچن ہے، وہ ہے ناول کا ٹائٹل گڈ بائی مسٹر چپس، اور یہ کہ لن فورڈ نے آخری کون سے الفاظ بولے تھے۔ یہ ہم پریویس ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ لن فورڈ جب جانے لگا تو اس نے مسٹر چپس سے کہا تھا گڈ بائی مسٹر چپس، اور یہ الفاظ جو ہیں مسٹر چپس کو کیتھرین کی یاد دلا دیتے ہیں، کیونکہ کیتھرین نے بھی ان کی شادی سے ایک رات پہلے بالکل انہی الفاظ میں چپس کو الوداع کہا تھا، اور چپس جو ہے ان کے لیے ایک ایموشنل شاک بھی ہے، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ دوبارہ سے کیتھرین کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ لن فورڈ کے جانے کے بعد مسٹر چپس بہت تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، ان سے بالکل بھی حرکت نہیں کی جا رہی تھی، تو انہوں نے اپنی چیئر سے ہی ٹیک لگائی اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ جب مسٹر چپس نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے خود کو اپنے بستر میں پایا اور ان کے ارد گرد کافی سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ڈاکٹر میری ول بھی تھے جنہوں نے بتایا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ مسز وکٹ جب گھر پہ آئیں تو انہیں آپ بے ہوش ملے۔ مسٹر چپس کے جب ہوش و حواس تھوڑے سے بحال ہوئے، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ خود حیران رہ گئے، کیونکہ وہ بہت ویکنس فیل کر رہے تھے اور ان کی آواز کا والیوم بہت ہی کم تھا کہ وہ ہارڈلی آڈیبل تھا، سنائی نہیں دے رہا تھا بالکل بھی۔ تو بہت سے لوگ جو ان کے ارد گرد موجود تھے ان میں ڈاکٹر میری ول اور مسز وکٹ کے علاوہ اس وقت کے بروک فیلڈ کے ہیڈ کارٹرائٹ بھی شامل تھے۔ مسٹر چپس اپنے ڈیتھ ڈیلیریم میں، یعنی اپنی موت کی پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے نیند بے ہوشی کی، اس میں مختلف سینز دیکھ رہے تھے، ویژنز دیکھ رہے تھے، مختلف اسٹوڈنٹس کے چہرے ہزاروں کی تعداد میں ان کی نظروں کے سامنے آ رہے تھے، ان کے کانوں میں آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کیتھرین کو جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جنگ عظیم اول کے دوران جو گن شوٹنگ کی آواز تھی وہ انہیں سنائی دے رہی تھی، بروک فیلڈ کی گھنٹیوں کی آوازیں انہیں سنائی دے رہی تھی، ان کے اپنے کہے ہوئے جوکس ان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ پھر ایک دم سے انہوں نے سنا کہ کارٹرائٹ جو ہے وہ دھیمے دھیمے سے کچھ بات کر رہے ہیں۔ ایکچولی کارٹرائٹ جو ہے وہ ڈاکٹر میری ول کے ساتھ افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے مسٹر چپس سے بڑی سمپتھی فیل ہو رہی ہے کہ بیچارے نے تنہا زندگی گزاری اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن مسٹر چپس نے اس بات کو سن لیا اور انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ وہ کارٹرائٹ کی اس بات پر دکھ محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بے اولاد نہیں ہوں، میرے بہت سارے بچے ہیں اور سب کے سب لڑکے ہیں، یعنی وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آوازیں دیتے ہیں، ان کے ناموں سے بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، اور اسی طرح سے دوبارہ وہ بے ہوشی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت ہی پرسکون نیند سو رہے ہوں، اور اگلی صبح ہیڈ ماسٹر کارٹرائٹ نے مسٹر چپس کی ڈیتھ کا اعلان کیا بروک فیلڈ اسکول میں، اور انہوں نے کہا بروک فیلڈ ول نیور فارگیٹ ہز لویبلنس۔ اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے
کیونکہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو کبھی بھی فراموش نہ کیا جائے. آخرکار ہر چیز جو ہے وہ بھلا دی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مسٹر چپس کی چیپٹر وائز ویڈیوز بناؤں اور اس کی سمری ٹیکسٹ اور امپورٹنٹ کوسچنز کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.